مکمل ناول تم ہی آنا منتہا چوہان آرمی بیس۔ حرم رکو، میری بات سنو۔ زاویار نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ ہمیں کچھ نہیں سننا، چھوڑے ہمارا ہاتھ۔ حرم نے غصے سے اپنی کلائی چھڑائی۔ سننی پڑے گی۔ زاویار اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں بولا تو وہ ایک پل کو سہم سی گئی۔ میجر زاویار وقار، آپ ہم پہ یوں چلا نہیں سکتے۔ آپ ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ہمارے دھوکے کے بدلے میں آپ نے ہمیں دھوکہ دیا۔ ہم نے آپ کو تکلیف پہنچائی، بدلے میں آپ نے بھی ہمیں اس سے بڑھ کر تکلیف پہنچائی ہے۔ اب کیا لینے آئے ہیں آپ؟ حرم اس کے غصے میں نہ آئی، وہ تڑپ کر اس سے پوچھنے لگی۔ وہ اب بھی وہ رات نہیں بھولی تھی جس میں زاویار نے دھوکے سے اس سے اپنا حق تو حاصل کر لیا تھا، لیکن اسے کیوں ہی خالی دل چھوڑ کر چلا گیا۔ اور آج 6 ماہ بعد زاویار کو یاد آیا کہ اس کی ایک بیوی بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ حرم امید سے ہے۔ اپنی اولاد کی کشش اسے حرم کے پاس واپس کھینچ لائی تھی۔ کچھ سال بعد پہلے اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، پن آنکھوں کے پیچھے ہر تھوڑی دیر بعد منظر بدل رہا تھا۔ دماغ کے کسی گوشے میں ماضی کے جھروکے اب بھی زندہ تھے جو اس پہ آج پھر سے حاوی ہو رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں اس کا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا اور اسی پل جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ باہر برستی تیز بارش اور کمرے میں انتہا کی خنکی، اس کے باوجود اس کا پورا جسم پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے ایک طرف دراز کے اوپر موجود جگ اٹھایا اور اسے منہ کے ساتھ لگایا۔ گلاس میں پانی ڈالنا ضروری نہ سمجھا۔ اپنے اندر کی آنکھ کو وہ پانی سے ٹھنڈا کر رہا تھا۔ ماتھے پہ ہاتھ پھیرتا وہ اپنی جگہ سے اٹھتا کھڑکی کے پاس آیا اور جھٹ سے کھڑکی کھول دی۔ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے بارش کے قطرے سمیت اس کے چہرے کو چھونے لگے۔ کچھ پل کو دہکتے دل کو آرام سا محسوس ہونے لگا۔ آنکھیں بند کیے وہ پھر سے اپنے خواب کے بارے میں سوچنے لگا جو اسے اکثر ہی آتا تھا۔ ایک جیسا منظر اس کے دماغ کے پردوں پہ گھومتا تھا۔ اس کا بچپن تھا، اس کی یادیں تھیں اور کچھ درد اور تکلیف کے لمحات تھے جن میں وہ چیختا چلاتا تھا، لیکن آج کچھ الگ بھی تھا۔ ایک ہاتھ تھا جو اسے مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ آنکھیں بند کیے سوچے جا رہا تھا کہ موبائل کی رنگ ٹون پہ وہ چونکا اور کھڑکی بند کیے واپس پلٹا۔ ہیلو، کال ریسیو کرتے کان کے ساتھ لگایا۔ نواب زاویار بیگ، کیا آپ سے بات ہو سکتی ہے؟ دوسری طرف اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ آپ بات کر رہے ہیں مسٹر ازمیر بیگ؟ وہ تھوڑا پرسکون ہوتا بولا۔ مہربانی آپ کی، بہت بہت۔ تو عرض یہ ہے کہ کل ہماری اکلوتی بہن کا برتھ ڈے ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی کچھ الگ سے سرپرائز یقیناً آپ نے سوچا ہوگا۔ ملائکہ کے ذکر پہ زاویار کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کوئی شک ہے؟ زاویار نے حشاش بشاش انداز میں جواب دیا۔ بالکل نہیں، لیکن آپ خود کب آئیں گے؟ لہجے میں بیقراری تھی۔ کل آپ سب کے پاس ہوں گا، زاویار نے کہتے کال کاٹ دی اور اٹھ کے واپس کھڑکی کے پاس آ گیا۔ وہ اس وقت مری میں تھا۔ یہاں وہ جس مشن کے لیے آیا تھا وہ اب مکمل ہو گیا تھا۔ اب اسے واپس لوٹنا تھا لاہور، جہاں اس کے اپنے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ نواب زاویار بیگ جس کی کل کائنات اس کی ماں، اس کا بھائی اور اس کی اکلوتی بہن تھی۔ باپ سے بھی اسے پیار تھا، لیکن وہ اپنے دل سے یہ بات نہیں نکال سکتا تھا کہ شاہویز مرزا اس کے سوتیلے باپ ہیں۔ ہاں، اس کے سگے والد اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ اس کے باوجود وہ اپنے بھائی بہن سے شدت سے پیار کرتا تھا۔ وہی اس کا کل اثاثہ تھے۔ بھائی صاحب، تالیاں آنٹی چلاتے ہوئے باہر سین تک پہنچ چکی تھی۔ جس گھڑی کا تھا انتظار وہ گھڑی آ گئی۔ اس نے کمبل کے نیچے چھپتے جھٹ سے آنکھیں بند کی اور کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی۔ کیا ہوا؟ کیوں چلا رہی ہو؟ جویریہ فوراً باہر نکلی۔ میں تو چلاؤں گی، ضرور چلاؤں گی۔ یہ دیکھو اپنی بیٹی کی کرتوت۔ تالیہ بیگم تو آج صحیح غصے میں بھری پڑی تھی۔ ہائے اللہ، یہ تو تمہاری ساڑی تھی نا، لال رنگ کی، تمہاری فیوریٹ ساڑی؟ پھر اس کا یہ حشر؟ جگہ جگہ سے گٹ لگی وہ ساڑی اس وقت انتہائی بدحالی کا شکار تھی۔ ہاں، یہ وہی ساڑی تھی جسے تمہاری بیٹی نے بیڑا غرق کر دیا۔ وہ بھڑک اٹھی۔ حرم ایسا کرے گی کیوں؟ جویریہ بیگم نے حیران ہوتے پوچھا۔ کیوں کرے گی؟ ان کے تو دماغ پہ جا لگی۔ کل مانگی تھی اس نے مجھ سے،
یہ ساڑی کسی فنکشن میں پہننی تھی اسے. غضب خدا کا چھٹانک پھر کے یہ لڑکی، اور شوق دیکھو اس کے. لال رنگ کی ساڑی پہننی تھی اسے. میں نے منع کیا تو یہ ضد پہ اڑ گئی اور دھمکی دی کہ وہ اس ساڑی کا وہ حال کرے گی کہ میرے پہننے کے لائق بھی نہیں چھوڑے گی. اب دیکھ لو اپنا کہا کیسے پورا کیا. میں کہتی ہوں نکالو اسے باہر. بھائی صاحب کو بلاؤ جنہوں نے اسے سر پہ چڑھا رکھا ہے. یہ سب اسی کا نتیجہ ہے. اچھا غصہ نہ ہو، بی پی شوٹ کر جائے گا آپ کا. میں پوچھتی ہوں اس سے. جویریہ بیگم نے ان کی دکھ بھری داستان سنتی اپنی مسکراہٹ روکتی انہیں ایک کرسی پہ بٹھایا. نہ جانے لڑکی ہے یا چھلاوا، کوئی پتہ نہیں کب کمرے میں گئی اور کب یہ کام کر دکھایا. غضب خدا کا، لڑکیوں والے لچھن ہی نہیں. ان کا دکھ کم ہی نہیں ہو رہا تھا. جویریہ نے انہیں جوس کا گلاس تھمایا. آپ یہ پئیں، میں حرم کو بلاتی ہوں. آپ کے سامنے اسی گلاس لوں گی. جویریہ نے کہتے حرم کے کام کا رخ کیا کمرے کا. دروازہ لاک تھا. دروازہ بجایا. حرم، حرم باہر آؤ فوراً. جویریہ نے اسے پکارا تو وہ جو آنکھیں بند کیے کمبل اڑے بستر میں گھسی تھی کانوں سے انگلی ہٹائی. حرم ابھی کے ابھی باہر آؤ فوراً. دروازہ دوبارہ سے جویریہ کی آواز کانوں میں پڑی تو دوبارہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی. یہ لڑکی کبھی نہیں سدھر سکتی. حرم میں لاسٹ وارننگ دے رہی ہوں، باہر آؤ ورنہ. دروازہ کھٹکی آواز سے کھلا. دھیرے دھیرے پٹوا ہوئے سامنے ہی وہ گھنگریالے سنہری بالوں والی گڑیا آنکھیں بند کیے کھڑی تھی. چہرے پہ اتنی معصومیت تھی کہ کسی کو بھی اس پہ پیار آ جائے. بھرے بھرے گلابی گال اور تیکھی ناک میں ڈائمنڈ کی لونگ، ہلکے گلابی سے اس کے نازک لب کی پنکھڑیوں سے لب جن پہ دو دل ایک ساتھ بیٹھے حفاظتی پہرا دے رہے تھے. حرم اب کی بار نرم لہجے میں پکارا. وہ تھی ہی ایسی کہ کوئی اس پہ غصہ چاہ کے بھی نہیں کر سکتا تھا. خمدار سنہری پلکوں کے نیچے کھلتی نیلی کانچ سی آنکھیں جنہیں دیکھ ایک پل کو سامنے والا ڈوب سا جائے. جویریہ اس کی آنکھوں میں کبھی نہیں دیکھ سکتی تھی. اسے ہمیشہ اس کی نیلی کانچ سی آنکھوں سے خوف آتا تھا. نہ اس کی اپنی آنکھیں نیلی تھی نہ ان کے شوہر کی، لیکن ایک شخص تھا جس کی آنکھیں نیلی تھیں. یاد کرتے جویریہ نے جھرجھری دی. جی مما آپ نے بلایا؟ باریک کوئل سی آواز. وہ حسن کا مکمل پیکر تھی لیکن اتنی ہی آفت کی پر کالا. سب کے ناک میں دم کیا ہوا تھا اس نے. لیکن وہ نواب اسد اللہ بیگ کی لاڈلی تھی، اس کی لاڈلی بیٹی حرم اسد، جن میں ان کی جان بستی تھی اور وہ سب کی جان ہلکان کیے رکھتی تھی. باہر آئیں، یہ دیکھیں یہ سب کیا ہے؟ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ چہرے پہ خفگی لیے پوچھا جبکہ سامنے صحن میں بچھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پہ بیٹھی تالیہ کو جوس پیتا دیکھ حرم کی نیلی آنکھیں پھیلی اور آنکھوں میں مستی چمکی. چہرے پہ مسکان سجی تو لب بھی ذرا سا واہ ہوئے. سفید موتیوں جیسے دانت واضح ہوتے اپنی جھپ دکھانے لگے. ارے تالیہ آنٹی، آپ کی جوس میں مکھی تھی. وہ جو منہ سے گلاس لگائے جوس پی رہی تھی. حرم کی بات پہ انہیں اچھو لگا. حرم فوراً منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی مسکراہٹ دباتے سر جھکا گئی. حرم، جویریہ نے اسے کان سے پکڑا. ہائے مما کیا کر رہی ہیں؟ نازک سا کام توڑ دینا ہے آپ نے ہمارا. وہ در سے بلبلائی. اس کی اوور ایکٹنگ دیکھتی جویریہ عشق کر اٹھی. کیا ہو رہا ہے؟ آپ چھوڑیں ہماری بیٹی کا کان. اسد صاحب نے خفگی سے بیوی کو دیکھا اور انہیں آرڈر دیا. بابا جانی ہمیں ان دو خواتین کے شر سے بچا لے. حرم نے مسکینی صورت بناتے دہائی دی. جویریہ نے اس کا کان چھوڑا تو وہ اسد صاحب کے پیچھے جا چھپی. جویریہ نے تالیہ کی ساڑی کا قصہ سنایا تو وہ حرم کو دیکھنے لگے جس کی نیلی آنکھوں کی چمک یہی کہہ رہی تھی کہ یہ سچ ہے. اچھا تالیہ بہن آپ فکر نہ کریں، اس ساڑی کے بدلے آپ کو 2 ساڑیاں مل جائیں گی. اب آپ بات کو رفع دفع کریں اور جوس پئیں. 2 منٹ میں معاملہ حل کرتے وہ حرم کو لیے اندر کی جانب بڑھ گئے. حرم نے پلٹ کے تالیہ کو آنکھ ونکی تو وہ دانت پیستی رہ گئی. مجالے جو بھائی صاحب اسے کچھ کہہ جائیں. جوس کا گلاس ٹیبل پہ رکھتے وہ چڑی تھی. اچھا چھوڑے نا بھابھی، اب جوس پئیں. جویریہ نے ان کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا. مجھے نہیں پینا یہ مکھی والا جوس، خود ہی پیو. وہ ناراضگی سے اٹھ کے چلی گئی جبکہ جویریہ وہیں گہرا سانس بھرتی رہ گئی. یہ ایک دن کی بات نہیں تھی. نواب جمشید کے گھر میں یہی سب ہوتا آ رہا تھا. حرم نے سبھی کی ناک میں دم کیا ہوا تھا لیکن نواب اسد اللہ بیگ کے ہوتے ہوئے حرم کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. وہ ان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی، ان کی آنکھوں کا تارا، ان کے جینے کی وجہ جو شاید جلد ہی چھننے والی تھی. آنے والے برے وقت سے بے خبر باپ بیٹی اب ایک دوسرے کے سنگ اچھے وقت کو جی رہے تھے. اپنے تمام ناز نخرے اپنے باپ سے اٹھواتے ہی وہ باربی ڈال سی گڑیا اپنی زندگی کے حسین لمحوں کو جی رہی تھی جن کی موت بہت ہی کم رہ گئی تھی.
گھڑی کی ٹک ٹک نے اس کی خوشیوں کے لمحوں کو کوالٹی الٹی گنتی میں شروع کر دیا تھا۔ احسن، اب بس بھی کر دو، کتنا شاور لینا ہے؟ کب سے ویٹ کر رہی ہوں تمہارا۔ وہ پیاری سی لڑکی اس وقت اپنے عزیز جان دوست اور منگیتر سے ملنے اس کے گھر آئی تھی، لیکن مسلسل اس کا انتظار کرتے وہ تھک گئی تھی اور اب اس کے کمرے میں آتے زور زور سے چلائی، احسن اب اگر تم باہر نہیں نکلے نا تو میں واپس چلی جاؤں گی اور کبھی بھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ اس نے وارننگ دی جو کاریگر ثابت ہوئی۔ وہ جھٹ سے باہر نکلا۔ ملائکہ کی چیخ نکلوا گیا۔ پینٹ پہنے وہ بنا شرٹ کے ٹاول اپنے اوپر لپیٹے گیلے بالوں کو ٹاول سے رگڑتا باہر آیا۔ ملائکہ کی آواز سنتا وہ چونکا۔ کیا ہے لڑکی، اتنا چلا کیوں رہی ہو؟ احسن نے آئینے کے سامنے کھڑے ٹاول دور اچھالا اور اپنے بھرے بھرے مسلس کو دیکھتا وہ کبٹ سے شرٹ نکالنے لگا۔ بہت ہی کوئی بے شرم ہو تم، بھلا ایسے کوئی باہر آتا ہے؟ وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے منمنائی تھی۔ تو وہ ماتھے پہ بل ڈالے اس کی جانب مڑا۔ خود ہی تو بولا کہ باہر آؤ ورنہ چلی جاؤں گی، میرا مطلب یہ تھوڑی تھا ایسی حالت میں باہر آؤ۔ وہ رخ پھیرے کھڑی ہوتی خود ہی شرمندہ ہونے لگی تھی، کیونکہ سامنے کھڑا شخص کبھی شرمندہ ہو جائے ناممکن ہی تھا۔ تم تو ایسے شرما رہی ہو جیسے کسی انجان شخص کو دیکھ لیا۔ محرم ہوں یار تمہارا، دیکھ سکتی ہو، احسن شرارت سے کہتا اس کے پاس جاتے اس کا رخ اپنی طرف موڑ گیا۔ ملائکہ نے جھٹ سے آنکھیں بند کر لی۔ پلیز احسن نہیں تنگ کریں، وہ دھڑکتے دل سے بولی۔ آنکھیں کھولو جانے من، احسن کا آنچ دیتا لہجہ ملائکہ کے دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش برپا کر گیا۔ پہلے آپ شرٹ پہنے، وہ دل کی دھڑکنوں کو بمشکل قابو کرتی بولی۔ احسن نے کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگایا تو وہ ہاتھ رکھتے خود کو اس سے ٹچ ہونے سے بچاتی ماتھے پہ بل ڈال گئی، لیکن اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے محسوس ہوا وہ شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ ملائکہ نے جھٹ سے آنکھیں کھولی، سامنے کھڑے مسکراتے احسن کو دیکھ وہ خفگی سے اسے ایک چپت رسید کر گئی۔ تم نا کسی دن مر جاؤ گی میرے ہاتھوں سے۔ مارنے والے یہ خوبصورت ہاتھ ہوں تو احسن کمال مرنے کو بھی تیار ہے۔ اس کے نازک ہاتھ کو تھامتا وہ چوم گیا۔ ملائکہ اس کے لمس پہ لرزی۔ احسن پلیز چلو نا، دیر ہو رہی ہے، تم نا ہمیشہ محبت کے لمحوں کو یوں ہی اسپوائل کرتی ہو۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا بالوں کو سنوارتے اب پرفیوم کی بارش کر رہا تھا، کبھی ایک پرفیوم کبھی دوسرا۔ ملائکہ تنگ پڑ گئی، پرفیوم کی بوتل اس کے ہاتھ سے لے کر نیچے رکھ دی، اس کا ہاتھ کھینچتے باہر نکلنے لگی کہ احسن نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ لڑکی تم کچھ زیادہ ہی نہیں مجھ پہ حق جتانے لگی، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ احسن کوئی آ جائے گا، چھوڑیں۔ اس کی قربت میں ڈر کے مارے وہ ہمیشہ اسے آپ کہہ کر بلاتی تھی، جو احسن کو بہت اچھا لگتا تھا۔ تو دیکھ لینے دو، میری نگاہ میں ہو، کوئی نامحرم تو نہیں ہو، وہ اس کی تھوڑی بے لب رکھتا بولا۔ ملائکہ نے گھبرا کے آنکھیں بند کر لی۔ احسن، وہ چاہ کے بھی کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ ہاں بولو جانے من، احسن نے شرارت سے اس کی طرف دیکھتے اس کے گال پہ بوسہ دیا۔ تو وہ جو آنکھیں بند کی اپنی دھڑکنوں کو شمار کر رہی تھی اب برداشت کی سکت ختم ہوئی تھی۔ جھٹ سے آنکھیں کھولتی احسن کے سینے پہ ہاتھ رکھے خفگی سے اسے دیکھا۔ ہمارے بیچ نکاح کے متعلق کسی کو علم نہیں، سب صرف یہی جانتے ہیں کہ منگنی ہوئی ہے، منگیتر ہیں ہم، نکاح کا کسی کو پتہ نہیں ہے سر۔ ملائکہ نے اسے یاد کروانا چاہا۔ یہ کوئی لاجک نہ ہوا مجھ سے دوری بنانے کا؟ نکاح تمہاری خواہش پہ ہوا تھا نا کہ منگنی نہیں نکاح کرنا ہے، تو پھر میں نے تمہاری خواہش کا احترام کیا، تو میری خواہش کا احترام کیوں نہیں کرتی؟ احسن اب کی بار تھوڑا اپسیٹ ہوا۔ ملائکہ کی آنکھیں نم ہوئی۔ اب یہ آنسو کس وجہ سے؟ وہ نرمی سے بولا۔ تم نے مجھے پھر سنایا، میں مانتی ہوں نکاح میری خواہش تھی، لیکن کیا یہ تانا زندگی بھر دو گے؟ وہ نروٹھے لہجے میں بولی تو احسن کمال مسکرا دیا۔ ہاں نا میری پیاری جانے من، اس کی ناک کو لبوں سے چھوتا وہ پیچھے ہٹا تو کسی کی موجودگی کا احساس کرتا وہ مڑا۔ اپنے پیچھے کھڑی ہستی کو دیکھ وہ دونوں ہی ٹھٹکے۔ شکر بال بال بچ گئے۔ فطرت آپی نے دیکھا، کسی اور نے نہیں دیکھا۔ ملائکہ نے گہرا سانس بھرتے ہوئے احسن سے کہا۔ دونوں پچھلے 2 گھنٹے سے شاپنگ مال میں گھوم رہے تھے اور اب بھوک نے ستایا تو ایک ریسٹورنٹ میں وہ آ بیٹھے۔ احسن آرڈر دے کے آیا تو ملائکہ نے بات شروع کی۔ ہاں لیکن اگر کسی کو پتہ چل بھی جاتا تو کیا ہوتا؟ احسن نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ پھر اچھی خاصی سننے کو ملتی۔ ملائکہ نے کرسی کے ساتھ ٹھیک لگاتے ہوئے بولا۔ کوئی بات نہیں، سن لیتے، چلو اس بہانے تم کیا؟ ملائکہ نے آنکھیں پھیلائے ہوئے اسے دیکھتے بات کاٹی۔ یار ایک تو تم سیریس بڑی جلدی ہو جاتی ہو۔ کچھ نہیں، لنچ کرو۔ ویٹر کھانا سرو کر کے جا چکا تھا اور وہ کھانے میں مصروف ہو گئی کہ اسی لمحے طوبہ کی نظر ان پہ پڑی اور وہ ان کی طرف بڑھ آئی۔ ہائے احسن، ہاؤ آر یو؟ طوبہ مسکرائی تھی۔ فائن، احسن نے بھی مسکرا کے جواب دیا۔
جبکہ ملائکہ نے اسے ایک سخت گھوری سے نوازا۔ لنچ کے لیے آئے ہو؟ ملائکہ کو ایک نظر دیکھتے وہ احسن سے پوچھنے لگی۔ یس، یو کین جوائن اس۔ احسن نے آداب میزبانی نبھایا۔ ارے نہیں، میں اپنے فرینڈس کے ساتھ آئی ہوں، بس آپ کو دیکھا تو ہیلو ہائی کرنے چلی آئی۔ اوکے، یو کیری آن، بائے۔ وہ جاتے جاتے پیار سے احسن کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دبا کے گئی، جو ملائکہ کے زیر نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ احسن بھی ایک پل کو چونکا، لیکن وہ جا چکی تھی۔ ملائکہ نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ کیا ہوا، کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ احسن کے پوچھنے پہ ملائکہ نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ کیا؟ احسن نے سوالیہ انداز سے کندھے اچکائے۔ کچھ نہیں، میں نے کھا لیا ہے جتنا کھانا تھا، ملائکہ بے رخی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ملائکہ، احسن نے اسے پکارا، لیکن وہ انسنی کرتی وہاں سے باہر نکل گئی۔ احسن گہرا سانس کھینچتا چیئر کے ساتھ ٹیک لگاتے بیٹھا۔ ان لڑکیوں کا بھی کچھ نہیں ہو سکتا، آگ لگانے والی بھی لڑکی، آگ میں تیل ڈالنے والی بھی لڑکی، بس جلنے والے ہم مرد۔ ویٹر، بل لے آؤ یار۔ احسن نے بیزاری سے نیپکن ٹیبل پہ پھینکتے ویٹر کے پاس سے گزرتے اسے دیکھا، اسے کہا۔ بل پے کرتا وہ باہر آیا تو وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ احسن نے گاڑی آن لاک کی اور چشمہ پہنتا ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا۔ ملائکہ کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی پارکنگ ایریا سے باہر نکالی۔ سارے راستے خاموشی چھائی رہی۔ آج ملائکہ کا برتھ ڈے تھا اور احسن نے اسے آج کے فنکشن کے لیے اس کا من پسند فراک دلوایا تھا، اور بھی بہت کچھ جس پہ وہ ہاتھ رکھتی جاتی احسن بنا ایک لفظ کہے اسے پیک کروا گیا۔ اس کی ہر بات مانتا رہا اور اب اینڈ پہ اس کی بھی آگے موڈ بن گیا تھا، جو احسن کو سخت ناگوار گزرا۔ گاڑی ملائکہ کے گھر کے باہر روکی تو وہ فوراً سے نیچے اتر گئی، سامان بھی سارا چھوڑ گئی۔ احسن نے لمبا سانس خارج کرتے خود پہ ضبط کیا۔ آج وہ کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، لیکن ملائکہ اسے مجبور کر رہی تھی۔ سارا سامان گاڑی سے نکلواتا، وہ گیٹ پہ کھڑے گارڈ کو تھماتا خود وہاں سے نکل آیا۔ ملی، بیٹا کیا ہوا؟ اتنا منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ اور احسن، وہ کہاں ہے؟ سیدہ بیگم نے حیرانی سے اسے دیکھا، جبکہ ملائکہ بنا کوئی جواب دیے وہیں صوفے پہ برجمان ہو گئی۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ گارڈ ڈھیر سارے شاپر لیے اندر داخل ہوا۔ بی بی جی، یہ سامان احسن صاحب دے کے گئے ہیں۔ سیدہ بیگم نے پلٹ کر دیکھا اور گارڈ کو سارا سامان وہیں رکھنے کو بولا۔ ملائکہ کی آنکھیں نم ہوئی، یعنی وہ اس کے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی کہ وہ سامان لے کے اندر آتا۔ ایک بار پھر دل دکھا تھا اس کا۔ گارڈ جا چکا تھا۔ سیدہ بیگم کو احساس ہو گیا تھا یہ کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی انبن ہوئی ہے، اس لیے آرام سے ملائکہ کے پاس بیٹھی، اس کے ہاتھ کو تھاما۔ میری بچی، مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ بہت محبت سے پوچھا تو ملائکہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور پھر انہیں ساری بات بتا دی۔ بیٹا، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ کسی کی وجہ سے اپنی خوشیاں اسپوائل مت کرو، اس سب میں احسن کا کوئی قصور نہیں، آپ اوور ریئیکٹ کر گئی ہیں۔ سیدہ بیگم نے اسے پیار سے سمجھایا۔ مما، اگر مجھے کوئی چھوتا تو کیا احسن برداشت کر لیتے؟ ملائکہ کے سوال نے ایک پل کو سیدہ چپ سی ہو گئی۔ ایک بات یاد رکھنا، تم صرف میری ہو، تمہیں کوئی اور چھوئے یہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا، جان لے لوں گا تمہاری۔ مما، ملائکہ نے انہیں خیالوں سے چکایا۔ بیٹا، یہ جو مرد ہوتے ہیں نا، یہ سب برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اگر ان کی عورت کو کوئی ہاتھ بھی لگائے تو یہ ہاتھ توڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے زیادہ جذبات ہیں، ہمارا دل نہیں، ہمارے جذبات نہیں۔ ملائکہ نے خود کو ڈیفینڈ کیا۔ بیٹا، یہ سب اچانک ہوا اور کرنے والی نے جان بوجھ کے کیا کہ آپ کا آج کا برتھ ڈے ایونٹ خراب ہو۔ اب آپ دشمنوں کو خوش کریں، ہمیشہ تصویر کے دو رخ دکھا کریں۔ ابھی بہت جذباتی ہو، تھوڑی بڑی ہو جاؤ گی تو سمجھداری بھی آ جائے گی۔ چلو اٹھو، شاباش، جلدی سے فریش ہو کے آؤ، پھر تیاری بھی تو کرنی ہے، آپ کے بھیا نے بہت بڑا سرپرائز تیار کیا ہے آپ کے لیے۔ سیدہ نے اسے چیئر اپ کرنا چاہا تو وہ منہ بسورتے اٹھی تھی۔ کیا فائدہ، بھیا تو خود آئیں گے نہیں، وہ کہتے جا چکی تھی۔ سیدہ بیگم نے گہرا سانس خارج کیا۔ نواب زاویار بیگ اپنے نام کا ایک بہت درجہ انسان تھا۔ کتنے عرصے سے وہ گھر نہیں آیا تھا، اپنے مشن پہ تھا، کتنی مشکل سے اسے آرمی میں جانے کی اجازت ملی تھی، لیکن وہ زیادہ تر سیکرٹ مشن پہ ہوتا تھا۔ اس کا گھر آنا بھی ایک خواب بن کے رہ گیا تھا۔ ملائکہ کی منگنی پہ بھی وہ نہ آ سکا۔ اچانک سے سیدہ بیگم کا دل دھڑکا۔ جب وہ آئے گا اور اس سے سب نہ جانے وہ کتنا ناراض ہو۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی، لیکن شاید بہن کی خاطر چپ کر جائے۔ وہ خود ہی تانے بانے بن رہی تھی، آنے والے وقت سے بے خبر۔
حرم یار یہ ساری دھیان سے کیری کرنا ورنہ مما نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ زبان نے اسے شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے بالوں کو اسٹریٹ کرتے دیکھا تو دھیرے سے منمنائی، چپ کر جاؤ یار، یہ کوئی 10ویں بار کہہ چکی ہو، اب ہم اتنے بھی بھولے نہیں کہ ساڑی کو برباد کر دیں۔ حرم نے آئینے میں خود پہ تنقیدی نگاہ ڈالی۔ بلیک ہاف سلیوز کی خوبصورت ساڑی میں اس کا سفید رنگ سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ اسموکی آئیز بناتے لبوں پہ لائٹ پنک کلر کی لپسٹک کے ساتھ شائنر لگائے اس وقت وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ خود سمل کی نظریں اس پہ ٹھہر نہیں رہی تھی۔ اسے حرم کے اس طرح تیار ہو کے جانے سے اندر ہی اندر ڈر بھی لگ رہا تھا۔ حرم تم بہت ہاٹ لگ رہی ہو یار، اس کے کان کے پیچھے کالا ٹیکا لگایا۔ اف، یہ بڑھیوں والی حرکتیں کرنا بند کر دو ورنہ کسی دن ہم سے پٹ جاؤ گی۔ اپنے بالوں کو سنوارتی وہ منہ بنا کے بولی، اور یہ ہاٹ کیا ہوتا ہے؟ سیدھا سیدھا ماشاءاللہ نہیں بول سکتی؟ اس نے اپنی نیلی کھانسی آنکھیں پھیلائے ہوئے کہا۔ اب چلیں، واپس آنا ہے۔ زبان نے سر کھجاتے کہا، جو اس وقت پنک کلر کے سمپل لیکن خوبصورت فراک میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سمل کی دوست تھی توبہ، جس نے مجھے آج کے برتھ ڈے پہ انوائٹ کیا تھا، جو کہ اس کی کزن بھی تھی اور ہونے والی بھابھی بھی۔ سمل کو اکیلے جانے کی پرمیشن نہ ملی، اس لیے وہ حرم کے ساتھ جانے پہ اجازت لے چکی تھی، لیکن حرم کی صرف ساڑی پہن کے جانی ہے۔ اب لال رنگ کی ساڑی نہ صحیح، بلیک ہی صحیح۔ اپنے اوپر اچھے سے شال اوڑھتی دونوں باہر نکلی۔ ڈرائیور گاڑی لیے کھڑا تھا۔ ان کے آتے ہی گاڑی کا بیک دروازہ کھولا اور وہ دونوں بیٹھ گئیں۔ جویریہ بیگم نے دعائیں پڑھتے ان پہ پھونک ماری اور انہیں رخصت کیا۔ حویلی کے نام سے یہ ایک بہت خوبصورت محل نما بینکٹ تھا، جہاں اوپن ایریا میں ملائکہ کی برتھ ڈے پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ ملائکہ کی برتھ ڈے پارٹی کوئی عام برتھ ڈے پارٹی تو نہیں تھی نا، بہت بڑے پیمانے پہ ارینج ہوئی تھی۔ زاویہ نے ملائکہ کی پسند کے مطابق پارٹی کا کلر کمبینیشن اور تھیم پنک رکھا تھا۔ سب لیڈیز پنک ڈریسز میں تھی تو جینٹس بلیک، لیکن ہماری حرم اپنے نرالے انداز میں زمل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ایک پل کو تو وہاں موجود سب لوگوں کی نظروں کا مرکز حرم بنی۔ حرم سب کی اپنی طرف اٹھتی نظریں دیکھی چلی گئی۔ ایک لمحے کو وہ پزل ہوئی، لیکن اگلی ہی پل زمل کا ہاتھ پورے کانفیڈنس کے ساتھ تھامے وہ لیڈیز ایریے کی جانب بڑھ گئی۔ یہاں کوئی پردہ تو تھا نہیں، ایک ہی جگہ پہ سب مرد اور عورتیں برجمان تھے، کیونکہ اتنا تھا کہ عورتوں کی سائڈ الگ تھی۔ آؤ برتھ ڈے گرل سے مل آتے ہیں، بعد میں کیا پتہ ملنے کا موقع نہ ملے اور یہ گفٹ بھی دے آتے ہیں۔ زمن نے حرم سے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھی۔ تم جاؤ، ہم یہیں ٹھیک ہے۔ حرم نے اپنے بالوں کی ایک لٹ کو پیچھے کرتے موبائل ہاتھ میں تھامے ایک نزاکت سے کہا۔ زمن خاموشی سے چلی گئی، جانتی تھی جب انکار کر دے تو اقرار کسی صورت نہیں کرے گی۔ ہائے، ابھی اسے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک شخص اس کی ٹیبل کے پاس آتے اسے مسکرا کے دیکھنے لگا۔ حرم نے ایک آئی برو چڑھاتے اسے دیکھا۔ یو آر سو بیوٹیفل۔ کامران کو وہ لڑکی پہلی نظر میں ہی بھائی تھی، اور جب رہا نہیں گیا تو اس کو اکیلے پاتے اس کے پاس آ گیا۔ آئی نو ویری ویل، ایکسکیوز می۔ حرم دانت چبا کے کہتی اس ٹیبل سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دوسری ٹیبل پہ جا بیٹھی۔ ہمیں لگا شریف لوگوں کی پارٹی ہے، لیکن یہاں تو سب ٹھڑکی اکٹھے ہوئے ہیں۔ اونچی آواز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی کہ پاس سے گزرتے شخص نے اس کے الفاظ سنتے مڑ کے اسے دیکھنا چاہا۔ وہ بلیک کلر کی ڈریس بھی تھی، لیکن پل میں نظروں سے اوجھل ہوئی تو وہ شخص سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ باربی پنک کلر کا فراک پہنے ملائکہ بھی انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ازمیر اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ زمل اسٹیج پہ اس کے قریب آئی۔ ہیپی برتھ ڈے ملائکہ، پیار سے کہتے اسے گفٹ دیا تو ایک پل کو ازمیر کی نظریں زمل سے جا ٹکرائیں۔ زمل نے گڑبڑا کے نظریں پھیر لی۔ تھینک یو۔ توبہ بھی اس کے ہمراہ تھی۔ توبہ کو بنا صبر دیکھ ایک بار پھر دن والی سب باتیں ملائکہ کو یاد آنے لگی۔ سبھی موجود تھے سوائے احسن کے، اور ملائکہ کی بے چین نظریں اسے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ توبہ زمل کو لیے نیچے اتر آئی۔ اس لمحے زمل مکمل طور پہ حرم کو فراموش کر گئی۔ ویٹر ڈرنک سرو کر رہے تھے کہ تبھی عطرت اور حرم کی آپس میں ٹکر ہوئی۔ کیا بدتمیزی ہے، دیکھ کے چلنے کی تمیز نہیں۔ عطرت اپنی غلطی کے باوجود حرم پہ چڑھ دوڑی۔ نہیں، ہماری آنکھیں کمزور ہیں، آپ پہاڑ جتنی چیز نظر نہیں آئی۔ حرم کی بات کی تیزی دیکھتی عطرت کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم ہو کون؟ کس کے ساتھ ہو؟ مفتہ توڑنے آئی ہو؟ عطرت نے اسے کھری کھری سنا دی۔ اف، آہستہ بولیں آنٹی، ہمارے اتنے برے دن نہیں آئے کہ اب ایسی عام سی پارٹیز میں آ کے مفتہ توڑیں۔ ایکسکیوز می،
حرم اسے آنکھ میں گھسیٹ کے خود نکل گئی۔ وہ دانت کچکچاتے اس کی پیٹھ دیکھتی ویٹر کے پاس جا پہنچی اور اسے کچھ ضروری ہدایت دیتی وہ مسکرائی۔ اب آئے گا مزہ، اطاعت فرمان کی بے عزتی کر کے تم یوں نہیں جا سکتی۔ حرم زمل کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن اتنے زیادہ مہمانوں میں اسے زمل کہیں نہیں دکھی۔ اپنے دھیان میں وہ چل رہی تھی کہ ویٹر نے ڈرنک کا پورا گلاس اس کو الٹ دیا۔ I'm sorry میم، I'm sorry۔ وہ بری طرح گھبرایا۔ حرم اپنی ساڑی صاف کرتے اس ویٹر کو دیکھنے لگی۔ اٹس اوکے، باتھ روم کس طرف ہے؟ حرم نے نرم لہجے میں پوچھا۔ جی وہ اس طرف، ویٹر نے جلدی سے بتایا تو حرم اسے ایک اسمائل دیتی اس جانب بڑھ گئی۔ انٹر ہوتے وہ لیڈیز واش روم لکھا دیکھ وہاں اندر گھس گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے خود کو دیکھتے بالوں کو درست کیا اور نل کھولتے پانی کے چھینٹے ساڑی پہ مارنے لگی۔ حالیہ آنٹی، آپ کی ایک اور ساڑی ہمارے ہاتھوں سے پھر گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے ساڑی صاف کرتے ساتھ بولے بھی جا رہی تھی کہ اچانک سے ایک طرف سے ایک شخص کو باہر آتا دیکھ وہ دھک سے رہ گئی۔ حرم نے پلکیں جھپکتے اسے دیکھا۔ اسے لگا شاید وہ کوئی وہم ہے۔ لیڈیز واش روم میں کوئی مرد؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟ وہ شخص ایک نظر حرم کو دیکھتا اپنے ہاتھ دھونے لگا جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ او ہیلو مسٹر، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حرم کے سوال پہ اس شخص نے ماتھے پہ بل ڈالے اس کی جانب دیکھتے گھورا۔ ایسا کیا گھور رہے ہیں؟ یہ لیڈیز واش روم ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے، ایسا منہ اٹھا کے اندر چلے آئے۔ حرم کا لیکچر شروع ہو گیا تھا۔ لیڈیز واش روم کہنے پہ اس شخص نے ایک پل کو اسے چونک کے دیکھا۔ اس کے تیز دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ او ہیلو، ہم آپ سے، حرم اسے بازو سے چھونے لگی کہ ڈونٹ ٹچ می۔ اس شخص کی سخیر آواز پہ حرم کے قدم وہیں رک گئے۔ ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس شخص کے ماتھے پہ انگنت بل پڑے۔ حرم نے دانت کچکچاتے اسے دیکھا اور دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازے کا نوب گھمایا لیکن دروازہ لاک تھا۔ یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ حرم پریشان ہوتے اس شخص کی جانب بڑھی جو اطمینان سے کھڑا اسے سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ حرم کو اس کی کالی آنکھوں سے خوف محسوس ہوا۔ وہ شخص ایک ایک قدم اس کی جانب بڑھا۔ حرم کو اس کی کالی آنکھوں سے خوف محسوس ہوا۔ وہ شخص ایک ایک قدم اس کی جانب بڑھا، ہاتھ بڑھا کے دروازے کا نوب گھمایا۔ دروازہ واقعی لاک تھا۔ آنکھیں بند کیے اس نے 2 سے 3 بار کلک کیا۔ لاک کو دماغ میں فکس کیا۔ اسے ایک پن چاہیے تھی اس لاک کو کھولنے کے لیے۔ اچانک سے اس کی نظر سامنے کھڑی لڑکی کے بالوں کی طرف گئی جسے اس نے میسی جڑے میں قید کیا ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب ہی کھڑی ہرنی سی نیلی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس شخص نے ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے بالوں سے پن نکالنی چاہیے کہ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی، دیوار کے ساتھ جا لگی۔ ڈونٹ ٹچ می ورنہ ہاتھ توڑ دیں گے آپ کے۔ انگلی اٹھا کے اس کے انداز میں اس کے الفاظ اسے واپس لوٹائے۔ زاویہ کندھے اچکاتا واپس پلٹ گیا۔ اس کے اس طرح ریئیکٹ کرنے پہ حرم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ زاویہ کچھ دیر پہلے ہی چپکے سے پارٹی میں آیا تھا۔ وہ ملائکہ کو سرپرائز دینے والا تھا۔ اپنا حلیہ درست کرنے کے لیے وہ آتے سیدھا باتھ روم کا رخ کر گیا۔ اسے اچھے سے یاد تھا جب وہ آیا وہ جینٹس واش روم ہی تھا۔ کسی نے اس لڑکی کے ساتھ شرارت کی تھی۔ وہ یہ بھی سمجھ گیا تھا۔ زاویہ موبائل جیب سے نکالتے اسمیر کا نمبر ڈائل کرنے لگا جو فی الوقت اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ فون کان سے لگائے وہ پلٹا۔ وہ لڑکی اپنے بالوں سے پن نکالے خود ٹرائی کر رہی تھی لیکن ناکام ہو رہی تھی۔ تبھی اس کے ہاتھ سے پن نیچے گری جسے وہ اٹھانے کے لیے جھکی۔ اسی لمحے کا فائدہ اٹھاتے زاویہ نے آگے بڑھ کے اس کے جوڑے میں سے ایک پن نکالنی چاہی۔ زاویہ کو اپنی طرف آتا دیکھ وہ جھکے ہوئے ہی پلٹی۔ اپنی ساڑی کے پلو میں بری طرح الجھتی وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی کہ زاویہ پن کو چھوڑے اسے کمر سے تھام گیا۔ اس کے بال آبشار کی طرح کھلتے چلے گئے۔ بالوں کے کھلنے سے اس کا چاند سا چہرہ ایک پل کو نظروں سے اوجھل ہوا۔ حرم کو اپنی کمر میں کسی غیر مرد کا لمس محسوس ہوا تو جی جان سے کانپ اٹھی۔ جھٹ سے خود کو اسے چھڑوایا۔ زاویہ نے اسے ایک طرف جھٹکے سے چھوڑ دیا تھا۔ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیوں قریب آئے ہمارے؟ وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو گئی۔ یہاں سے باہر نکلنا ہے یا نہیں؟ زاویہ نے ماتھے پہ بل ڈالے الٹا اسے سوال کیا۔ حرم منہ بناتے اسے دیکھنے لگی۔ اپنی ساڑی کو درست کرتے وہ اپنے بالوں میں پن تلاش کرنے لگی۔ زاویہ نے ہاتھ بڑھا کے اس کے بالوں میں سامنے نظر آتی پن نکال لی۔ اب پلیز کھول دیں اسے جلدی سے، حرم نے لاک پہ نظریں ڈالتے کہا۔ زاویہ جیسے ہی آگے بڑھا ایک دم سے لائٹ چلی گئی۔ پلیز پلیز اسٹاپ، حرم چیخی تھی اور زاویہ کو بازو سے جکڑ لیا۔ حرم کا ڈر کے مارے برا حال ہو گیا۔ اندھیرے اور پانی سے اسے ہمیشہ ڈر لگتا تھا۔ وہ چاہ کے بھی ابھی تک اپنے ڈر پہ قابو نہیں پا سکی تھی۔ پلیز مت جائیں، لہجے میں التجا تھی۔ اس کے ساتھ چپکی ڈرتے ہوئے بولی، میں لاک کھول رہا ہوں اور دور رہ کے بھی بات ہو سکتی ہے۔ زاویہ کو اس کا یوں نزدیک آنا سخت ناگوار گزر رہا تھا۔
نہیں پلیز رک جائیں، لائٹ آنے دیں پلیز۔ حرم کی آنکھوں سے آنسو سے تواتر ہونے کو تیار تھے، لیکن وہ کیسے ضبط کیے کھڑی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ زاویار نے موبائل کی ٹارچ آن کی۔ اس لڑکی کی صاف شفاف چہرے کو دیکھتا وہ الجھ تھا۔ اسے نہ جانے کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو بہت پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہے۔ وہ لڑکی اس وقت ڈری سہمی پسینے سے شرابور تھی۔ زاویار جس فیلڈ میں تھا وہ جان گیا تھا کہ اس لڑکی کو ڈارک فوبیا ہے۔ ایسے لوگوں سے وہ لائف میں کئی بار ٹکرایا تھا۔ وہ اپنی نیلی آنکھیں زاویار کے چہرے پہ ڈالتی سانس روکے ہوئے تھی۔ زاویار کو اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، جیسے ابھی وہ بے ہوش ہو کے گر جائے گی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے جس طرح زاویار کے بازو کو جکڑا ہوا تھا، اس کے ناخنوں کو وہ اچھا خاصا اپنی کلائی میں پیوست ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ آنسو ضبط کے باوجود حرم کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ زاویار نے اس کے چہرے سے آنسو کو چھوا، لیکن اس بار حرم نے کوئی ریئیکٹ نہ کیا۔ وہ بس خاموش آنسو بہاتے ہی ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ پلک بھی نہیں چپک رہی تھی۔ اسی لمحے لائٹ آن ہوئی۔ حرم نے اپنی رکی سانس بحال کی، ساتھ ہی ڈور بھی اوپن ہوا۔ دونوں کی نظریں بیک وقت ڈور پہ اٹھیں جہاں کافی مرد کھڑے تھے۔ حرم گھبرا سی گئی۔ ایسی سچویشن اس کے لیے پہلی بار ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا کیا کرے۔ زاویار اس کے آگے دیوار بند کھڑا ہوا، جبکہ وہ شخص جو اسے پارٹی میں ملا تھا عجیب نظروں سے حرم کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی، ازمیر کی آواز پہ وہ چونکا۔ وہ باہر نکلنے لگا کہ حرم بھی اس کے پیچھے سر جھکائے نکلی۔ کوئی اور ہوتا زاویار کی جگہ تو اس وقت کئی باتیں بن چکی ہوتی، لیکن زاویار کا کردار اتنا مضبوط تھا کہ کسی کو کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ پڑی۔ حرم کو سامنے ہی زمل کھڑی نظر آئی تو اس نے شکر ادا کیا۔ زمل بھی اسے دیکھ چکی تھی، فوراً آگے بڑھی۔ حرم اس کے گلے سے لگی سکون محسوس کر رہی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی؟ کب سے ڈھونڈ رہی تھی تمہیں؟ زمل پریشانی سے بولی۔ ہم وہاں۔ زمل نے اس کے ہاتھ کے اشارے کی جانب دیکھا۔ تم وہاں جینٹس واش روم میں کیا کر رہی تھی؟ زمل کی بات پہ حرم نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا اور پلٹ کے حیرت سے دیکھا۔ وہاں واقعی جینٹس واش روم لکھا تھا۔ تو کیا اس نے غلط پڑھا؟ اتنا بڑا پرینک کون کر سکتا تھا بھلا اس کے ساتھ؟ وہ ماتھے پہ ہاتھ مارتے زمل کی جانب پلٹی تھی۔ چلو چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ حرم نے اب کسی کی جانب نہ دیکھا۔ اس کی طبیعت اچانک سے خراب ہونے لگی تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ اسے لیے ایک طرف کم گوشے میں جا بیٹھے۔ وہ اسے پہلے کول ڈاؤن کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بکھرے بالوں کو درست کیا، اسے پانی پلایا۔ حرم جسٹ ریلیکس۔ زمل نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اچانک سے تالیوں کی آواز پہ وہ چونکی۔ اسٹیج پہ کیک کاٹا جا رہا تھا۔ وہی شخص وہاں کھڑا مسکراتا ہوا نظر آیا۔ حرم اس شخص کو یک ٹک دیکھے گئی جو کیک کا چھوٹا سا پیس منہ میں ڈالے اب برتھڈے گرل کو کیک کھلا رہا تھا۔ حرم کی نظریں اس شخص سے ایک لمحے کو نہ ہٹ رہی تھی۔ بھیا، یو آر ٹو گڈ۔ اتنا اچھا سرپرائز دیا۔ ملائکہ زاویار کے گلے لگی۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو بہہ نکلے۔ سبھی وہاں موجود تھے سوائے احسن کے۔ ملائکہ نے بھی کسی سے اس کا نہ پوچھا اور اپنی فیملی کے ساتھ کیک کٹ کر لیا۔ اسے دکھ ہوا تھا، اتنی بڑی بات نہ تھی جو احسن نے اس کی برتھڈے کو اہمیت نہ دی اور وہ نہیں آیا۔ فیملی فوٹو۔ ازمیر کیمرہ اٹھائے وہاں آ موجود ہوا۔ زاویار، اس کی سیدہ بیگم، ملائکہ کے دونوں اعتراف کھڑے ہوئے۔ شاویز صاحب یہاں آج بیٹی کی سالگرہ پہ موجود نہ تھے۔ انہیں بزنس کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری گئے۔ آج 15 دن ہو گئے تھے اور ابھی مزید کچھ دن اور لگنے تھے۔ ازمیر ہنسی مذاق کرتا تصویریں بنا رہا تھا، جبکہ سب مہمانوں کو اب کیک اور باقی لوازمات سرو کیا جا رہا تھا۔ سب ویٹرز مستعدی سے کام کر رہے تھے۔ نظروں کی تپش محسوس کرتے زاویار کی نظریں سامنے اٹھی تو حرم نے جھٹ سے رخ پھیر لیا۔ اس کا دل آج عجیب لے پہ دھڑکا تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا اگر کوئی اور اس کے ساتھ وہاں واش روم میں بند ہو جاتا تو وہ بھی اتنا شرافت کا مظاہرہ کرتا یا ناجائز فائدہ اٹھاتا؟ یہ وہ سوال تھا جس نے حرم کو سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ وقت دیکھا ہے یار، کیوں ایسی پارٹیز میں جانے کی اجازت دیتی ہو؟ پتہ بھی ہے آج کل کے حالات، اور لاہور کے حالات کسی سے ڈھکے چھپے تو نہیں۔ اسد صاحب جویریہ پہ غصہ ہو رہے تھے۔ حرم ان کی اکلوتی بیٹی تھی، جان سے بھی زیادہ عزیز تھی انہیں۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور ابھی تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ فون بھی کر چکی تھی، حرم تو فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ زمل کے نمبر پہ فون کیا، وہ بند تھا۔ وہ خود بھی کوفت کا شکار تھی۔ آپ کی لاڈلی بیٹی کو کوئی روک سکتا ہے؟ کس میں اتنی جرت ہے؟ آپ کی شہرت پہ وہ سب کرتی ہے، مجھے الزام مت دیں۔ جویریہ بھی غصے سے تڑخی تھی۔
وہ اسد کا حرم کے لیے بیجا لاڈ پیار دیکھتی اکثر چڑ جاتی تھی. کال کریں؟ اسد صاحب پریشانی سے بولے. تو اتنی دیر سے اور کیا کر رہی ہوں؟ جویریہ بھی پریشانی سے بولی، جبکہ ان کی نظریں گیٹ پہ جمی ہوئی تھی. اور کتنی دیر لگے گی انکل؟ وہ وقت رہتے وہاں سے نکل آئی تھی، لیکن گاڑی راستے میں خراب ہو گئی. انہیں تقریباً 1 گھنٹہ بیت گیا تھا، لیکن کوئی پرسان حال نہ تھا. سڑک پہ سنسان تھی. اکا دکا گاڑیاں وہاں سے گزرتی تو وہ ڈرائیور انکل کو دیکھتی، جو کافی دیر سے گاڑی کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوئے تھے. اب کیا کریں حرم، گاڑی بھی ٹھیک نہیں ہو رہی. زمل پریشانی سے بولی. کچھ نہیں ہوتا، ابھی ٹھیک ہو جائے گی. حرم پرسکون بیٹھی تھی. یہ دیکھو سگنل بھی نہیں ہے یہاں کہ کسی کو مدد کے لیے بلا لیں. زمل کا دل پوری طرح ڈرا ہوا تھا. یار ایک تو تم گھبراتی بہت ہو. 1 منٹ ہم دیکھتے ہیں انکل کو. وہ گاڑی سے باہر نکلی تو تیز ہوا کے جھونکے سے اسے چھوا تو وہ مسکرا دی. تیز ہوائیں اس کی کمزوری تھی، اور وہ آنکھیں بند کیے انہیں محسوس کرتی ارد گرد سے بے خبر سڑک کے بیچ میں آ گئی کہ اسی لمحے ایک گاڑی جو بہت تیز رفتاری سے آ رہی تھی. حرم کے قریب پہنچتے گاڑی والے نے جھٹکے سے بریک لگایا، ورنہ حرم اس گاڑی سے ٹکراتی دور جا کے اچھلتی. حرم نے ڈر کے مارے یکدم آنکھوں پہ ہاتھ رکھا. دل دھک دھک کر رہا تھا. زاوی بیٹا، یوں اچانک آ کے تو آپ نے سرپرائز ہی دے دیا. سیدہ بیگم نے مسکرا کے اپنے ہونہار بیٹے کو دیکھا، جو اس وقت سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا. عطرت کی نظریں اس پہ سے ہٹ نہیں رہی تھیں. مما، آنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اپنی گڑیا کے لیے آنا پڑا. پاس کھڑی ملائکہ کو پیار سے گلے لگایا تو وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی. کوئی جھگڑا ہوا ہے احسن سے؟ اکیلے میں وہ ملائکہ سے پوچھ بیٹھا. وہ ضبط کے باوجود آنسو نہ روک پائی. نہیں بھائی، بس ناراض ہیں وہ، دھیرے سے منمنائی. اچھا کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسا، سر پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں. زاویار نے اسے سنجیدگی سے سمجھایا. وہ ہمیشہ سے ایسا تھا، محبت، پیار، لو، عشق، ان سب سے بہت دور. اس کے لیے صرف خون کے رشتے معنی رکھتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کافی دیر ہو گئی ہو، چلتے ہیں، تقریباً مہمان بھی جا چکے ہیں. ازمیر نے آتے انہیں کہا. تم اماں اور گڑیا کو لے کے آؤ، میں گاڑی نکالتا ہوں. زاویار موبائل ہاتھ میں تھامے باہر نکلا. وہ سب سے لاپرواہ انسان میجر زاویار تھا، جس کے سینے میں دل نہیں پتھر تھا. سبھی اس کی سخت طبیعت سے واقف تھے، اس لیے اسے کبھی فری ہونے کی کوشش بھی نہیں کی. سیدہ بہن، آپ نے بات کی زاویار سے عطرت کے متعلق؟ عطرت کی والدہ سیدہ کے پاس آتی رازداری سے بولی. نہیں کلثوم، ابھی تو وہ آیا ہے، گھر جا کے بات کروں گی، تم فکر نہ کرو، سب اچھا ہی ہوگا. ان کی تسلی کرواتی وہ باہر نکلی تھی، جبکہ دل ہی دل میں وہ سوچ رہی تھی کہ کیسے زاویار سے بات کریں گی. What the hell is this؟ اچانک سے زاویار نے گاڑی روکی تھی. سامنے کھڑی لڑکی کو سخت نظروں سے گھورتا وہ گاڑی سے اترنے لگا کہ سیدہ بیگم نے اسے روکا. ازمیر بیٹا، اب جا کے دیکھیں، سیدہ بیگم نے اشارے سے ازمیر کو کہا تو وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے باہر نکلا. حرم کے سامنے زمل کھڑی ہوئی تھی. حرم، تم پاگل ہو، ابھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا. زمل سانس روکے اس سے بولی. ایکسکیوز می، ازمیر نے اسے پکارا تو زمل اس کی جانب پڑی. آئی ایم سوری، وہ غلطی سے. زمل کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے. سامنے کھڑے شخص کو وہ پہچان گئی تھی. آپ؟ ازمیر نے اسے پہچاننے کی کوشش کی. میں زمل ہوں، طوبہ کی فرینڈ. دراصل وہ برتھ ڈے پارٹی سے واپسی پہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے تو. ہیلو؟ اس نے پوچھا. نہیں، ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ساری کہانی سنا ڈالی. حرم تھوڑا غصہ ہوئی. انکل کیا مسئلہ ہے گاڑی میں؟ ازمیر انہیں نظر انداز کرتا ڈرائیور کے پاس گیا. ان سے بات کر کے وہ واپس ان کی جانب پڑا. گاڑی کا مسئلہ گمبھیر ہے، اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوگی. آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ چل پڑیں، آپ کو گھر چھوڑ دیں گے، ازمیر نے انسانیت کے ناطے کہا. حرم نے گردن پھیر کے اس کی گاڑی کی جانب دیکھا. وہاں آگے جگہ کون سی ہے جو ہمیں دعوت دی جا رہی ہے؟ حرم کی بات پہ ازمیر کھچیانا ہوا اور واپس جا کے سیدہ بیگم کو ساری بات بتائی. تمہیں کیا ضرورت تھی آفر دینے کی؟ زاویہ کو غصہ آنے لگا. ریلیکس زاوی، اکیلی لڑکیاں ہیں، ہمیں مدد کرنی چاہیے. ازمیر آپ جائیں، ان کی گاڑی ٹھیک کروا کے گھر آ جائیں، انہیں یہاں بھیج دیں. سیدہ بیگم کی بات پہ ازمیر سر اس بات میں ہلاتا ان کی جانب پڑا. حرم کو اعتراض ہوا، لیکن وقت کے پیش نظر زمل نے اسے منا لیا اور وہ ان کی گاڑی میں جا بیٹھے. زمل، ہماری شال، حرم زمل کے کان میں چلائی. جبکہ زاویہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا. اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ. زمل اسے چپ کرواتی سیدہ بیگم کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی.
وہ پہلو بدلتی رہ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے شخص پہ نظر جا ٹھہری تو ماتھے پہ بل پڑے۔ یہ تو وہی ہے، دل ہی دل میں سوچتے وہ اسے گھور رہی تھی۔ زاویہ نے دانت کچکچا کے اسے مرر میں سے دیکھا تو وہ رک پھر گئی۔ جمل نے گھر کا ایڈریس بتایا تو زاویہ 20 منٹ کا راستہ 10 منٹ میں طے کر گیا۔ وہ گاڑی ان کے گیٹ کے سامنے جا کے جھٹکے سے روکی۔ تھینک یو آنٹی، آپ نے اتنی مدد کی، جمل مسکرا کے کہتے گاڑی سے اتر گئی۔ حرم ملائکہ کی جانب ایک اسمائل پاس کرتی سیدہ بیگم کو خدا حافظ کہتی اتری۔ گاڑی کا دروازہ بند کیا تو ساڑی کا پلو دروازے میں ہی اڑ گیا۔ زاویہ نے اس کے اترتے ہی گاڑی آگے بڑھا دی، وہ بھی ساتھ کھینچی چلی گئی۔ حرم ایک ہی قدم پہ گاڑی جھٹکے سے رکی۔ حرم کا پلو اتر چکا تھا، دل دھک سے رہ گیا۔ زاویہ اس کا ہوش روپ دیکھتا آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولتا جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکلا اور پچھلی طرف کا دروازہ کھولتے اس کی ساڑی کا پلو نکالتے اس کی طرف غصے سے اچھالا۔ اگر سنبھال نہیں سکتی تو ایسے خرافات پہننا بھی مت کرو، انتہائی غصے سے کہتے وہ واپس پلٹا۔ ساڑی کا پلو اسے چہرے سمیت پوری طرح ڈھک گیا۔ حرم نے چہرے سے پلو ہٹا کے اس کی جاتی گاڑی کو آنکھیں چھوتی کرتے دیکھا۔ اب اس کی آنکھ لگی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے یوں محسوس ہوا کوئی اس کے بستر پہ موجود ہے۔ کچی نیند سے اس کی آنکھیں جھٹ سے کھلی تھی۔ وہ روتے ہوئے سوئی تھی۔ وہ ملائکہ فیض سب کے سامنے ہنستی مسکراتی اکیلے میں آتے ہی روئی تھی۔ اس نے اپنے کسی گفٹ کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ خوشی کبھی اسے مکمل نہیں ملتی تھی، ہمیشہ ادھوری خوشیوں کو وہ سمیٹتی چلی آ رہی تھی۔ وہ مشکل دماغ سے سب نکالے اس نے سونے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو پا رہی تھی۔ زاویہ کے کہنے پہ اس نے اس وقت تو ہاں کہہ دیا لیکن وہ ان سب کو اپنے دماغ پہ حاوی ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ اٹھتے ہوئے سر درد کی ٹیبلٹ لی تھی اس نے، رو رو کے سر درد سے پھٹنے کو تھا۔ آنسو پوچھتی وہ پھر سے لیٹ گئی۔ زبردستی سوتے ہوئے اسے اپنے بستر میں کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی۔ کمفرٹر ہٹایا تو اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ وہ چیختی کہ اس سے پہلے احسن نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے اسے چیخ کا گلا گھونٹا۔ یار کیوں پٹوانا ہے اس میچر سے، ویسے بھی وہ میرے خون کا پیاسا ہی رہتا ہے ہر وقت۔ دھیرے سے ملائکہ کے منہ سے ہاتھ ہٹاتے وہ بولا، تم یہاں کیا؟ اس کا اس طرح سے آنا ملائکہ کو بہت عجیب سا لگا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ بیوی ہو میری، پورے حق سے کہتا وہ قریب ہوا۔ ملائکہ نے سر جھٹکا۔ رات کے اندھیرے میں ہی کیوں؟ شوہروں کو یاد آتا ہے کہ ان کی ایک عدد بیوی بھی ہے۔ ملائکہ کے طنز پہ احسن نے ایک پیار بھری نظر اس پہ ڈالی، کیونکہ دن کو بیویاں شوہروں کے ہاتھ تیاں تھی۔ اس کی چوڑیوں سے کھیلتے وہ مسکراہٹ لبوں تلے دبائے بولا۔ ملائکہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور رخ موڑتے بستر سے نیچے اتر گئی۔ تمہیں جانا چاہیے یہاں سے، ملائکہ نے اجنبیت سے کہتے دروازے کی جانب دیکھا۔ سیریسلی؟ احسن بھی سنجیدہ ہوا۔ ایک پل کو دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ ہاں، ملائکہ نے نظریں پھیر لیں۔ احسن بالکل ہی چپ ہو گیا اور خاموشی سے کھڑکی کی جانب بڑھا۔ تم کھڑکی سے آئے تھے؟ وہ گھبرا کے آگے بڑھی۔ ابھی دروازے سے آنے کا حق نہیں دیا تم نے، وہ مردہ تھوڑا تلخی سے بولا۔ ملائکہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، رخ پھیرتے آنسو چھپائے۔ احسن نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ رو کیوں رہی ہو؟ تو اور کیا کروں، اتنی چھوٹی سی بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا۔ میری برتھ ڈے پہ نہیں آئے، مجھے وش نہیں کیا، ذرا خیال نہیں آیا؟ وہ ناچتے ہوئے بھی بھرائے ہوئے لہجے میں شکوہ کر گئی۔ میری باربی آج بہت پیاری لگ رہی تھی، کیک کاٹتے تو بے انتہا روپ آیا تھا کہ آنکھیں نم ہو گئی۔ بھائیوں کے ہمراہ کھڑی میری ملائکہ لگ رہی تھی۔ میری جان، اس کے ماتھے پہ محبت کی مہر ثبت کی۔ کیا تم آئے تھے؟ حیرت سے پوچھا۔ احسن دھیما سا مسکرایا۔ آیا تھا، پھر وش کیوں نہیں کیا؟ اس نے ہلکے سے احسن کے بازو پہ چپت رسید کی۔ کرنے والا تھا لیکن سب کے سامنے وش کرنا مناسب نہ لگا، سب تھوڑی نہ جانتے ہیں کہ تم میری بیوی ہو۔ احسن نے اسے گلے سے لگایا۔ بیوی نہیں منکوہا، ملائکہ نے تصحیح کی۔ بہت جلد بیوی بنا لوں گا، احسن کے جذب کے عالم میں کہتے اس نے ذرا کا ذرا سر اونچا کیا تو احسن نے دھیرے سے اس کے لبوں کو چھوا۔ ملائکہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ ہیپی برتھ ڈے میری جان۔ ایک گولڈ کا لاکٹ جس پہ اے اور ایم لکھا تھا جیب سے نکالتا وہ اسے گلے میں پہنانے لگا۔ واؤ سو بیوٹیفل، ملائکہ کی خوشی سے آنکھیں چمکی۔ تھینک یو، اس کی ناک کو پیار سے چھوتے وہ پیچھے ہٹی کہ احسن نے اسے باہوں میں بھرتے اس کے لبوں کو فوکس کیا۔ اچانک سے ہوئے حملے سے وہ بچ نہ پائی۔ احسن، اس کے پیچھے ہٹتے ملائکہ خفگی سے بولی۔ یار منہ بھی تو میٹھا کرنا تھا نا، آخر برتھ ڈے ہے میری جان کی۔ احسن نے آنکھ بند کی تو وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔
دونوں ہی ایک دوسرے کی دھڑکنوں کا شمار کرتے ایک دوسرے کے گلے لگے، ان لمحوں کو جیو رہے تھے، آنے والے وقت سے بے خبر کہ یہ ملن شاید ان کے نصیب میں ہے بھی یا نہیں۔ بیٹا ناشتہ تو ٹھیک سے کرو، زاویار کو فون کال پہ مصروف اٹھتا دیکھ سیدہ بیگم نے ٹوکا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے 1 منٹ کہتا اٹھ گیا۔ ایک تو یہ لڑکا گھر آ کے بھی گھر والوں کا نہیں ہوتا، سیدہ بیگم نے خفگی بھرے انداز میں کہا۔ مما عادت ڈال لیں، ملائکہ نے مسکرا کے کہا۔ ویسے میرے پاس اس کا ایک حل ہے، ازمیر نے ناشتہ فنش کرتے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے کہا۔ کیا حل؟ دونوں متوجہ ہوئیں۔ بھائی کی شادی کر دیں، بھابھی آ جائیں گی تو خود گھر پہ بھی ٹکیں گے اور ہمیں بھی اس بہانے وقت مل جائے گا۔ کون سا وقت چاہیے تمہیں؟ اپنے عقب سے زاویار کی بات سنتا وہ اچھلا۔ بھائی وہ امی، میرا مطلب مما۔ ازمیر کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا کیا بولے۔ کیا ہوا زاویار؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، اور میں نے تو تمہارا رشتہ بھی پکا کر دیا ہے، اب ملائکہ کے ساتھ تمہارا بھی۔ آپ نے مجھ سے پوچھ کے نہیں طے کیا مما، اس لیے منع کر دیں، زاویار نے سپاٹ انداز میں بات کاٹی۔ وہ تینوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ایسے کیسے منع کر دوں زاویار، میں نے زبان دی ہے، سیدہ بیگم نے احتجاج کیا۔ زاویار نے انہیں عجیب نظروں سے دیکھا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک زبان دی تھی اپنے بھائی کو، وہ بھول گئی آپ؟ زاویار کی بات پہ ان کا دل زوروں سے دھڑکا۔ زاویار، بچپن میں کیے گئے فیصلوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس لیے بھول جاؤ، نظریں جھکائے تیز لہجے میں کہا۔ بھول جاؤ؟ وہ تڑخا اور غصے سے کھڑا ہوا۔ نکاح کو بھول جاؤ؟ زاویار، بچپن کے نکاح کی کوئی ویلیو نہیں، کیوں اسے لے کے ابھی تک؟ مما، نکاح بچپن کا ہو یا جوانی کا، نکاح نکاح ہوتا ہے، اور میں نہ خود بھولوں گا نہ کسی کو بھولنے دوں گا۔ یاد رکھیے گا، وہی میری بیوی اور آپ کی بہو بن کے اس گھر میں آئے گی، کوئی اور نہیں، وہ سپاٹ اور پختہ لہجے میں کہتا جا چکا تھا۔ سیدہ بیگم نے روحان سے ہوتے اپنی دونوں اولادوں کو دیکھا۔ مما پلیز ریلیکس، ملائکہ نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تسلی دی۔ دیکھا کیسے بول کے گیا ہے، اب میں کلثوم کو کیا جواب دوں گی؟ اس نے کہا تھا۔ او مما پلیز، کیوں آپ اتنا سوچ کے خود کو ہلکان کر رہی ہیں؟ اور کلثوم آنٹی کو پتہ نہیں کہ بھائی کا بچپن میں ہی نکاح ہو گیا تھا، پھر اپنی بیٹی کو ہمارے بھائی کے ماتھے مرنا چاہتی ہے؟ ازمیر نے بھی سیدہ بیگم کو سمجھایا۔ کیا برائی ہے عطرت میں، اتنی اچھی لڑکی ہے، وہ اپنی بات پہ قائم تھی۔ مما بات اچھائی ہے برائی کی نہیں، ہمارے بھائی کی مرضی نہیں۔ ملائکہ نے بھی زاویار کی سائڈ لی۔ اچھا، اور وہ جو کہہ رہی ہیں کہ تمہارا اور احسن کا رشتہ اسی زاویار اور عطرت کے رشتے کی وجہ سے ہوا ہے، اس کا کیا؟ جانتی ہو نا، اگر زاویار اور عطرت کا رشتہ نہ ہوا تو وہ کلثوم تمہارا اور احسن کا بھی۔ ان کا لہجہ نم ہوا، لیکن ملائکہ نے ان کی بات کاٹ دی۔ مما مجھے احسن پہ پورا بھروسہ ہے، وہ کچھ بھی ہو جائے مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ملائکہ کے لہجے میں یقین تھا۔ سب کہنے کی باتیں ہیں بیٹا، جب بات اپنی بہن پہ آئے گی تو وہ کیسے آنکھیں پھیرے گا، تم دیکھتی رہ جاؤ گی۔ وہ دکھ سے کہتی اٹھ گئی۔ ٹیبل پہ ملائکہ اور ازمیر ہی رہ گئے تھے۔ تمہیں احسن سے بات کر لینی چاہیے، کل کو وہ اس بات کا ایشو نہ بنا لے، ازمیر نے مشورہ دیا۔ بات تو میں کر لوں گی، لیکن مجھے یقین ہے وہ اتنی چھوٹی ذہنیت کا مالک نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے بھائی حرم بھابھی کو ڈھونڈ لیں گے؟ ملائکہ نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ وہ میجر زاویار بیگ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ تو پھر ان کی بیوی ہے، لے آئیں گے ڈھونڈ کے، مجھے یقین ہے اللہ کرے بھائی کو اپنی بچپن کی بیوی مل جائے، ملائکہ نے دل سے کہا۔ آمین، ازمیر بھی مسکرایا۔ اپنے کمرے میں آتے وہ اس وقت باپ کی تصویر سامنے رکھے اس پہ ہاتھ پھیر رہا تھا۔ مس یو بابا، لیکن میرا وعدہ ہے جو تعلق آپ نے جوڑا تھا اسے میں مرتے دم تک نبھاؤں گا، اور بہت جلد حرم کو ڈھونڈ کر اس گھر میں لاؤں گا۔ نواب زاویار بیگ، آپ کا نکاح حرم اسد بیگ سے 10 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ بابا، مولوی صاحب کے سوال پہ وہ وقار کی جانب مڑا۔ سبھی مسکرائے۔ بیٹا قبول ہے کہنا ہے تبھی تو آپ کو یہ بات بھی ملے گی۔ وہ بچپن سے حرم کا دیوانہ تھا، اس کی دیوانگی اس کا جنون دیکھتے اس 10 سال کے بچے کے ساتھ 2 سال کے حرم کا نکاح کیا جا رہا تھا۔ جویریہ اور سیدہ اس حق میں بالکل نہ تھی۔ بچپن میں بھلا کیا نکاح، بڑے ہو کے بچے اسے قبول کریں نہ کریں، لیکن اسد اور وقار کی محبت، رشتہ داری اور دوستی مزید گہری ہو رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے تھے۔ 10 سال کے زاویار نے قبول ہے کہا جب وہ اس کا مطلب بھی نہیں سمجھتا تھا، تو وہیں توتلی زبان میں حرم نے مسکراتی ہوئی زاویار کی گود میں جا بیٹھی اور اس کا گال چومنے لگی۔ دونوں بچوں کے انگوٹھے لگواتے وہ ان دونوں کا نکاح کر چکے تھے۔ اتنے پڑھے لکھے ہو کے ہمارے شوہر یہ کام کریں گے، مجھے بالکل امید نہیں تھی۔
سیدہ نے گھور کے وقار کو دیکھا، جو حرم کو گود میں اٹھائے اسے ہوا میں اچھال رہا تھا، اور 10 سالہ ساویار حرم کو واپس گود میں لے چکا تھا۔ وہ اس کے بھرے بھرے پنک گالوں اور گھنگریالے بالوں کا دیوانہ تھا۔ اسے یہ بار بھی ہر حال میں چاہیے تھی۔ 2 دن سے اس نے کھانا چھوڑا ہوا تھا۔ بالآخر اس کے باپ نے اسد سے حرم کو مانگ لیا۔ اسد نے آنکھ بند کیے اپنی بیٹی کو اپنی بہنوئی کو سونپ دیا۔ جویریہ وقار کی بہن تھی تو سیدہ اسد کی۔ آپس میں ان کی یہ رشتہ داری مزید گہری ہوئی تھی، لیکن کون جانتا تھا اس گہری محبت کو کس کی سخت بری نظر لگ جائے گی اور سب کچھ بکھر جائے گا۔ 2 آنسو ٹوٹ کے سیدہ کی آنکھوں سے گرے۔ وقت بھلے کافی بیت گیا تھا، لیکن یادیں کہاں پیچھے چھوڑتی ہیں۔ وقار کے جانے کے بعد وہ کتنا اکیلی پڑ گئی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ تو جی لیتی اپنے بیٹے کے سہارے، اگر ایک دن وہ سب سچ نہ جانتی، وہی سچ جو ان سب کی زندگیوں کو برباد کر دے گا۔ سیدہ نہیں چاہتی تھی کہ زاویار کو وہ سچ پتہ چلے، اور نہ ہی حرم اس گھر میں آئے۔ وہ معصوم لڑکی کہیں بدلے کی بھینٹ نہ چڑھ جائے، کیونکہ جس دن زاویار کو یہ پتہ چلا کہ اس کے بابا کی ڈیتھ کی وجہ کوئی اور نہیں، ان کا دوست اسد اللہ بیگ ہے، تو نہ جانے وہ کیا کر دے۔ سیدہ بیگم بری طرح ڈری ہوئی تھی اس سچائی سے، جو ابھی تک چھپی ہوئی تھی، لیکن ایک دن کھل ہی جانی تھی۔ پارٹ 2 کے لیے زیادہ سارے